اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ نور اور قرآن کریم کی مختلف سورہ میں پروردگار نے حجاب سے متعلق گفتگو فرمائی ہے. حجاب ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ جو اس کے بارے میں خصوصاً خواتین کے درمیان میں کریٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ شاید حجاب اور ان چیزوں کے ذریعے سے دین یا دین سے ریلیٹڈ لوگ خواتین کی ترقی، ان کی ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن اور مختلف ان کے راستوں کو روکنا چاہتے ہیں، اور ایک تفکر یہ ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے ان کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے، اگر ہم ہیومن ہسٹری کے اوپر ایک کامن سی نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی جو یہ ڈسکوری ہے یہ بالآخر صحیح ہے کہ انسان نے ایک زمانہ وہ دیکھا کہ جب وہ سٹون ایج میں تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. تو جیسے جیسے انسان نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کے ترقی یافتہ ہونے کی ایک جو علامت اور نشانی تھی وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ اپنے بدن کو پراپرلی ڈھانپنا اور ڈھانکنا سیکھا اس نے. یعنی وہ چیز جو ہمیں باقی اینیملز سے جدا کرتی ہے. بعض فلموں میں اور بعض سوشل میڈیا پہ ریلیٹڈ اس طرح کی چیزوں میں اس طرح سے لوگوں کو ایک مس کنسیپشن ان کا ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جی فرض کریں کہ اگر کوے نے ٹائی لگائی ہوتی تو وہ کیسا لگتا. میرا سب سے پہلا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا اینیمل ہے انسان کے علاوہ کہ جس کو آپ چاہے اس کو نیچر نام دیں چاہے خدا نام دیں. اگر آپ اس کو نیچر کہتے ہیں، نیچر تصور کر لیں، نو پرابلم. نیچرل سلیکشن مانتے ہیں، نیچرل سلیکشن مان لیں. خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مان لیں. جس نے بھی بالآخر اس نے یہ ڈفرینسیشن رکھی ہے، یہ ایک فرق ہے دونوں میں کہ دیگر تمام جتنے بھی اینیملز ہیں ان کی اسکن بیئر نہیں ہے، ان کی اسکن سینسٹیو نہیں ہے. ان تمام جتنے بھی، اب میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، چاہے آپ اس کو نیچرل سلیکشن مانیں، چاہے آپ اس کو ایکسیڈنٹ مانیں، چاہے آپ اس کو ایوولوشن مانیں، اور چاہے آپ خدا کی قدرت تسلیم کریں، اینی تھنگ. لیکن یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وی آر ڈفرنٹ فرام ادر اینیملس. کسی بھی اینیمل کو لباس کی ضرورت نہیں ہے. ان کی اسکن کلائمیٹک جو چینجز ہیں اور کلائمیٹ کے سامنے ان کے لیے بہترین ڈیفنس ہے، لیکن انسان کے اندر ایسا نہیں ہے. انسان کی اسکن سینسٹیو ہے. انسان کی اسکن ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اس کو کلائمیٹک چینجز کے سامنے ڈیفنس دے سکے. لہذا عقلی طور پر سائنٹیفکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آج جو آپ نے اتنا بڑا بازار مختلف کریموں اور مختلف چیزوں کا جو سجایا ہوا ہے، یہ کس لیے ہے؟ اگر آپ کو باقی اینیملز کی طرح سے تصور کیا جائے تو یو مسٹ ناٹ نیڈ اینی تھنگ لائک دیٹ. چڑیا ویسی ہی خوبصورت لگتی ہے جیسی وہ ہے. کسی نے آج تک چڑیا کو کریم لگاتے ہوئے یا میک اپ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی اور حیوان کو بتا دیجئے. تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی جتنی بھی دلیلیں ہیں، تھوڑا سا ہم چیزوں کو سینسٹیولی اور کامن سینس کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. جہاں میں پھر سے اگین وہی کہہ رہا ہوں، نیچرل سلیکشن کہیں، ریولوشن کہیں، خدا کہیں، اینی تھنگ. لیکن اسی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان کا جو کپل ہے، مرد اور زن جو ہیں، مرد اور عورت جو ہے، وہ ان کے درمیان میں جس نوع کی اٹریکشن پائی جاتی ہے وہ اینیملز میں نہیں ہے. آپ یہ بیہیویئر دنیا کے کسی اینیملز میں نہیں پائیں گے.
لہٰذا ان کے درمیان میں جو اٹریکشنز پائی جاتی ہیں ان کا تقاضا کیا ہے، وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ پہلی چیز کہ انسان کا جو سوشیولوجیکل یونٹ یعنی فیملی ہے وہ ڈیولپ ہو سکے۔ ہمارا جو سیکشول بیہیویئر ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس سے جو کہ ڈیفرنٹ اینیملز میں ہے، لہٰذا ہم ٹوٹلی ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، اور ہمارا جو پرابلم ہے وہ دیگر اینیملز سے کمپیئر کرنا سب سے بڑی اسٹوپڈیٹی ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ اب اگر ہم ایک ڈیولپڈ کریچر ہیں، ہم ایک ویری ویل موڈیفائڈ اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے ڈیولپڈ قسم کی کریچر ہیں، تو ہمارا انداز بھی مختلف ہونا چاہیے۔ اسلام خاص طور پر جن چیزوں کو توجہ دیتا ہے وہ انسان کے اندر وہ مورل کریکٹرز ہیں جن کو عفت اور حیا کہا جاتا ہے، شرم کہا جاتا ہے، تمیز کہا جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان دوسرے اینیملز سے اپنے آپ کو سپیریئر رکھیں اور بہتر رکھیں ان چیزوں کے ذریعے سے۔ حجاب کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ مرد اور زن دونوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے حجاب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، خواتین کے لیے کوئی اسپیسیفک ہے۔ دین بنیادی طور پر دونوں کو چاہتا ہے کہ وہ شرم، حیا اور عفت کو اختیار کریں۔ مردوں کو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو فزیولوجیکل اسٹرکچر ہے، ان کا جو اسٹرکچر باڈی اسٹرکچر ہے، ان کے اندر جو کیفیات ہیں ان کو رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے کہ دے آر ناٹ اب جیسے ہم دیگر اینیملز میں کہتے ہیں، اب آپ جا کر دیکھیں مثلا پیکاکس کو دیکھ لیں، مور کو، اس میں جو میل ہوتا ہے وہی دیٹ از مور اٹریکٹیو دین فیمیل۔ یہ ڈفرینسیشن موجود ہے، بعض اینیملز میں فیمیل اٹریکٹیو ہوتی ہے، بعض میں میل اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ جو چیز اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ جو ڈفرینسیشن ہے اسی کے اعتبار سے قدرت نے ان کو مختلف قسم کی چیزیں دی ہیں۔ یہی ڈفرینسیشن جب ہم انسان میں آ کر دیکھتے ہیں تو جو بیوٹی، جو خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو عطا کی ہے وہ مردوں کو عطا نہیں کی ہے۔ اور یہ واحد کریچر یعنی تمام اس کے اندر تمام مخلوقات میں خاتون ایک ایسی کریچر اللہ تعالیٰ نے خلقی ہے جو کہ سر سے لے کے پیر تک خوبصورت ہے۔ یہ جو ایک اسپیشل گریٹیچیوڈ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دیا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی ہی عفت اور حیا کے سانچے میں وہ ڈھلا ہوا ہو، اتنی ہی اس کی حفاظت کی جائے۔ اب دیکھیں بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے، اگر آپ کسی چیز کو جو کہ دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے اس کو عام کر دیں، اس کو ہر جگہ پھیلا دیں، تو جو اس کی بیوٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو چیز شیطانی نظام اس وقت ہم سے چاہتا ہے وہ عورتوں کے اوپر سب سے بڑا یہی ظلم ہے۔ اگر خواتین ذرا سا اس کی طرف توجہ کریں تو شیطانی نظام بنیادی طور پر اللہ کی جو بنائی ہوئی خوبصورت ترین چیز ہے اس کو پیروں میں روندنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اتنی تذلیل کی جائے، اس کو اتنا حقیر بنا دیا جائے، اس کو اتنا گھٹیا بنا دیا جائے کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ چیز جو کہ اس کو امپورٹنس دینے والی ہے وہ حجاب ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، دین آپ کو کہیں کسی چیز سے نہیں روکتا، نہ تعلیم حاصل کرنے سے، نہ ترقی کرنے سے، نہ کسی اور چیز سے۔ دین صرف آپ کو یہ چاہتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی عطا کی ہے تو دوسرے اینڈ پر وہ چاہتا ہے کہ آپ اس خوبصورتی کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ میں آپ کو دنیا کا خوبصورت ترین پتھر، خوبصورت ترین ہیرا دوں اور آپ اس کو سنبھالنے کے قابل ہی نہ ہوں تو دینے والا اور لینے والا دونوں ہی ظالم شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو دینے کے بعد اس کو سنبھالنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا۔ حجاب اختیار کریں اور اپنے اس قیمتی جوہر کو مزید خوبصورت اور مزید قیمتی بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔